کہ خدا کے کلام کے مطابق ہم آخری دنوں میں جا رہے ہیں. یسوع کی آمد بالکل قریب ہے، اور کلام میں جو نشان بتائے گئے ہیں اپنی ترتیب سے، جس طرح سے کلام میں لکھا ہے، پورے ہو رہے ہیں. اور ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آپ جانتے ہیں کلام میں لکھا ہے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، کال بنچال اور قتل و غارت، ہر طرح کی مصیبتیں، آزمائشیں، یہ سب کچھ کلام کے مطابق ہے. جو زمین پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ کلام کے مطابق ہے. اب ہمیں یسوع مسیح کی آمد لیے تیار رہنا ہے. کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ تیاری کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے لیے ہر روز فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. آسمان کی بادشاہی کے لیے ہر روز ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ایک شخص بڑا فکر مند تھا اپنی نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور وہ دوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آیا اور یسوع کہ میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ متلاشی تھا ہمیشہ کی زندگی کا. اس نے کہا، اے استاد، میں کیا کروں، کون سی نیکی کروں کہ میں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنوں، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. وہ شخص نوجوان تھا اور دوڑتا ہوا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. تو یسوع مسیح نے کہا، تو مجھے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ متی کے باب میں یہ لکھا ہوا ہے، 16ویں آیت سے لکھا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک ہی ہے، نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر کیا کر؟ حکموں پر عمل کر. اس طرح سے لکھا ہے، اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. یہ داخلہ ہے. زندگی میں داخل ہونے کا یہ پہلا سٹیپ ہے کہ حکموں پر عمل کر. کون سے حکموں پر؟ یسوع نے اس سے کہا، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس جوان نے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے. دوسری جگہ پر لکھا ہے، لڑکپن سے ہی عمل کیا ہے. لڑکپن سے یہ ساری باتیں مانتا آیا ہوں، عمل کرتا رہا ہوں. اب یوں پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ شخص لڑکپن سے ہی ان ساری باتوں پر عمل کرتا رہا ہے.
مطمئن نہیں ہے, اپنی زندگی پر مطمئن نہیں ہے, پھر پوچھتا ہے میں کیا کروں, کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں, کیا کروں کیا. یسوع مسیح نے حکموں کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا میں ان سب پر لڑکپن ہی سے عمل کرتا رہا ہوں. زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر, تو اس نے کہا میں ان پر تو میں لڑکپن سے کرتا رہا ہوں. پھر آگے کیا کرنا چاہیے, پھر لکھا ہے یہ کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے. اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا. اس کہانی پر غور کریں, کہانی کیا سکھاتی ہے. وہ شخص مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی پر اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے, زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. آپ سب جو میری آواز سن رہے ہیں اپنی زندگیوں پر غور کریں. آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, آپ نے بپتسمہ بھی لیا ہے, بہت سارے لوگوں نے روح القدس بھی حاصل کیا ہے, آپ بھی کرتے ہوں گے. اس طرح سے وہ شخص بھی خداوند کے ان حکموں پر جو شریعت میں لکھے ہیں عمل کرتا رہا. یسوع مسیح نے اسے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا مال اسباب بیچ دے اور غریبوں میں بانٹ دے, تجھے آسمان پر خزانہ کیا ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے. خزانہ ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے. تو وہ شخص غمگین ہو کر واپس چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. سنیے, یسوع مسیح کے پاس آنے والا کوئی شخص کبھی غمگین نہیں ہوا. تسلی پاتا ہے, یسوع مسیح کے پاس آنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوا. لیکن یہ شخص یسوع مسیح کے پاس آ کر بھی غمگین واپس چلا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ مالدار تھا, اس نے مال جمع کیا ہوا تھا بڑی مشکل سے, تھوڑا تھوڑا کر. اب وہ ایک دم سے غریبوں میں بانٹے, یہ اس کے لیے مشکل تھا اور اسی وجہ سے وہ غمگین ہو کر واپس چلا گیا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ دولت مند تھا. بائبل کہتی ہے آپ سب کی بلاہٹ, آپ سب کو بلایا گیا ہے, وہ نجات ملی ہے, آپ سب کو خدا نے اپنے لیے بلایا ہوا ہے. کس لیے بلایا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں افسیوں میں چلیں, دوسرے باب میں 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں. غور سے سنیے, ایک آدمی پڑھے گا, باقی سب غور سے سنیں گے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. تم کو ایمان ہی خدا کے فضل سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, یہ آپ کی اپنی طرف سے, اپنی کوشش سے نہیں, خدا کی بخشش ہے. یہ آپ پر خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے ہے, یہ آپ کو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں ملی تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اگر آپ اپنے اچھے کاموں سے نجات حاصل کرتے آپ فخر کر سکتے تھے, اس لیے نہیں, فخر نہ کریں کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں. پال کہتا ہے افسیوں کی کلیسیا کو
کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اس نے ہمیں بنایا ہے اور یسوع مسیح میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح میں آ کے ہم ان نیک اعمال کے لیے مخلوق ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ یسوع مسیح نیک اعمال کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ ان کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ کام، جن کاموں کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کیا کیا تھا تیار؟ نیک اعمال۔ خدا نے نیک اعمال تیار کیے تھے جب ہمیں نجات نہیں ملی تھی ہمارے لیے۔ اس کے بعد اس نے ہمیں نجات دی اور ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا، اور وہ کام جو کرنے ہیں وہ اس نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیے تھے، یعنی مقرر کیے تھے کہ یہ نجات پانے کے بعد یہ کام کریں۔ کلام اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کام جو نیک کام ہیں وہ اسے تیار کیے ہوئے تھے تاکہ ہم کریں۔ اب اس شخص کو کہا گیا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا یہ تو داخلہ تو میرا ہو چکا ہے، اب کامل بھی ہونا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کامل ہو تو پھر نیکی کر، غریبوں پر نیکی کر، اور اس نیکی کے ذریعہ سے تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا، آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور تو میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ شخص غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس نے سمجھا کہ یہ سودا ٹھیک نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، اور دوسری چیز اس کی دولت۔ اب وہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے تو اس کی قربانی دے دے، کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو اپنی دولت کی قربانی دے دے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دولت ہی بہتر ہے، ہمیشہ دی زندگی رہن دو۔ اس نے سمجھا کہ دولت زیادہ اچھی ہے ہمیشہ کی زندگی سے۔ کیا اس نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا؟ اس کا یہ کام، اس کا فیصلہ درست تھا؟ غلط تھا۔ اور یہ غلط فیصلہ ہم سارے ہی کرتے ہیں، اپنی دولت کے لیے آسمان کی بادشاہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے اگر تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے اور کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اب آسمان کا عزیز لگا، اپنی دولت اس کو زیادہ عزیز لگی، اور ہم سب کا یہ مسئلہ ہے۔ ہم سب اس کی کہانی سے سمجھتے ہیں کہ وہ غمگین ہو کر کیوں واپس چلا گیا، مان جاتا تو اچھا ہوتا۔ اور ہم اپنے لیے ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ایسا کرو، بھلائی کرو۔ اگر بھلائی کرو گے تو بھلائی کے آسمان کی بادشاہی ملے گی، اور بھلائی غریبوں کے لیے۔ تیتوس کے خط میں پڑھیے، دوسرے باب کی 14ویں آیت۔ جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا، یسوع مسیح جس نے ہمارے واسطے دے دیا، تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے، یعنی کہ وہ ہمارا فدیہ دے اور ہمیں ہر طرح کی اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے، پاک کرے اور اپنی ملکیت کے لیے جس کا وہ مالک ہو، ایسی ایک امت ہمیں بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ جو نیک کام کرنے میں سرگرم ہو۔ نیک کام، اس نے کہا میں اسی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ کون سی نیکی کرنی چاہیے مجھے؟ تو جواب کیا ملا؟
अपना माल गरीबों में बांट दे। यहां पर लिखा है, पौलुस कहता है हम उसकी कारागरी हैं और नेक कामों के लिए बुलाए गए हैं। और यहां पर तीतस के खत में यूं कहता है कि उसने हमें इसलिए नजात दी, मलकियत बने और खास उम्मत बने जो नेक काम करने में सरगर्म हो। ऐसी एक उम्मत बने जो नेक कामों में सरगर्म हो। और फिर तीसरे बाब में पौलुस इसी के तीसरे बाब में कहता है, पहली आयत से, उनको याद दिलाकर हुक्मों और इख्तियार वालों के ताबे रहें। याद दिला के हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और उनकी बातें भी माने और हर एक काम के लिए मुस्तैद रहें। और हर एक नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी हर एक नेक काम के लिए मुस्तैद रहें, ये भी उनको कहना है। उनको ये भी कहना है कि उनके ताबे रहें और ये भी कि हर एक नेक काम के लिए तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें। अगर बाइबल में पढ़ते हैं इसी के तीसरे बाब की 8वीं आयत में, इसी खत में, ये बात सच है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं बातों का यकीनी तौर पर दावा करे, दावा कर, अपनी निजात के लिए दावा कर कि मुझे निजात मिली है, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है, जिन्होंने इस बात का यकीन कर लिया है, वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। हर वो शख्स जिसने निजात का यकीन कर लिया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बात आदमियों के वास्ते फायदामंद है। ये बातें भली हैं और आदमियों के वास्ते फायदा, इसमें मुनाफा है, इसमें फायदा है। ये बातें भली हैं और आदमियों के वास्ते ये फायदामंद हैं। बातें भली हैं, ये अच्छी हैं। यशायाह इसके बारे में कहता है। अगर यशायाह तीसरे बाब में 10वीं आयत पढ़ते हैं तो यशायाह इसके बारे में कहता है ये बातें आदमियों के वास्ते ये फायदेमंद हैं। यशायाह तीसरे बाब में 10वीं आयत पढ़िए। रास्तबाजों की बाबत कहो, हाँ, खुदा कहता है कि रास्तबाजों को ऐलान करो, रास्तबाजों की बात करो कि भला होगा क्योंकि वो अपने कामों का फल खाएंगे। उनको कहो तुम्हारा भला होगा, तुम अपने उसका फल खाओगे। उनको कह दो, पहले से रास्तबाजों को कह दो कि तुम्हारा भला होगा और तुम्हारे नेक कामों की वजह से तुम्हारा भला होगा। अगर वास की किताब में, वास में जाइए 8वें बाब में 12वीं 13वीं आयत पढ़िए। यशायाह से पीछे है 12वीं 13वीं आयत। अगरचे गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, अगरचे जाए उसकी उम्र बड़ी लंबी भी हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूँ, तो भी वॉस कहता है मैं यकीनन ये बात जानता हूँ कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा, उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस हैं और उसके हुजूर कांपते हैं और खुदा से डरते रहते हैं। लेकिन गुनाहगार का भला कभी ना होगा, लेकिन गुनाहगार का भला नहीं होगा और ना वो अपने दिनों को साया की मानिंद बढ़ाएगा। वो अपने दिनों को भी नहीं बढ़ा सकता, इसलिए कि वो खुदा के हुजूर कांपता नहीं। इसी वजह से कि वो खुदा के हुजूर कांपता नहीं है। वॉस कहता है मुबारक है वही शख्स, उसका ही भला होगा जो खुदा तरस है, जो तरस करता है। अगर हम बाइबल को गौर से पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में कहानी हमें मिलती है, उस पर गौर करते हैं। कहानी ये है कि जब अदालत होगी, अदालत के दिन लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके तख्त के पास आएंगे और वो उनको अलग अलग कर देगा, भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग कर देगा, रास्तबाजों को और गुनाहगारों को अलग अलग, रास्तबाजों को अपने दाएं तरफ और नाराजों को बाएं तरफ खड़ा करेगा। और रास्तबाजों को यूं कहेगा कि मेरे बाप की ये बादशाही जो बलाए आलम से तैयार है, तुम इसमें चले जाओ। और नाराजों को कि ये हमेशा की जो आग जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार है, तुम उसमें चले जाओ। अब वजह क्या है, किस वजह से उनको उधर भेजा और इनको इधर?
آپ جانتے اس کی وجہ کیا تھی؟ تمہارے پاس آیا، تم نے کھانا دیا، راست بازوں کو کہتا ہے، پانی دیا، اور کیا کیا؟ کپڑا دیا، اور کیا دیا؟ ان کی خبرگیری کی، قید میں ان کے ساتھ گئے، ساری باتیں بھلائی کی باتیں، تم نے بھلائی کی باتیں کی، اس وجہ سے یہاں پر یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں پر ٹھہرو، یہ خدا کی بادشاہی جو بنائے عالم سے تیار ہے تمہارے لیے یہ رکھی ہوئی۔ نراثوں کو یہی کام انہوں نے نہیں کیے، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے۔ اگر یہودیوں نے سوال کیا، فقیوں فریسیوں نے سوال کیا یسوع مسیح سے، آسمان میں سب سے بڑا جو آسمان کی بادشاہی میں، خدا کے کلام میں، جو خدا کی شریعت میں سب سے بڑا حکم ہے وہ کون سا ہے؟ تو کیا بتایا گیا؟ یہ کہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر، اور دوسرا اس طرح کا ایک اور ہے، وہ اپنے ہمسائے کو اپنے برابر جان۔ انہوں نے پھر سوال کیا ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا وہ جو آدمی ایک راہ میں گھرا ہوا تھا، یروشلم سے یرو کی طرف آ رہا تھا، ڈاکوؤں میں گھرا ہوا تھا، ادموائے چھوڑ کے چلے گئے، کاہن آیا کترا کے چلا گیا، لاوی آیا وہ بھی کترا کے چلا گیا، پھر کون آیا؟ سامری آیا، اس نے اس کی خدمت کی، دکھ میں، تکلیف میں، مشکل میں خدمت کی، اور اس خدمت کی وجہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کون آپ کی دانش میں، آپ کی عقل میں کون اچھا ہمسایہ ٹھہرا؟ انہوں نے کہا جس نے رحم کیا۔ یسوع مسیح نے کہا تم بھی لوگوں پر رحم کرو، تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ اگر بائبل میں آپ اس کا خیال کہ آپ کو بادشاہی میں کیا چیز درکار ہے، تو یہ بھلائی، نیکی جو آپ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ بلائے اس لیے گئے ہیں، پال کہتا ہے ہم اس کی کاراگری ہیں، اور ہمارے لیے کام مقرر ہے کہ ہم نیک کام کریں، بھلائی کے کام کریں، بے شک آپ کو اس میں مشکل ہو۔ جب آپ کے دل میں رحم آ جاتا ہے، کسی کے بارے میں آپ ترس سے بھر جاتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کو دکھ لگتا ہے کہ یہ مشکل میں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں رحم آ جاتا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے ترس آ جاتا ہے، تو جو ترس پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ اگر آپ کے اندر رول نہیں آئے گا، اگر آپ ترس سے بھر جاتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر، تو وہ خدا ہے جو آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو نیک ارادہ پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ خدا آپ کے اندر وہ ارادہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب وہ ارادہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، تو پھر ایک اور خیال آتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے، منع کرتا ہے۔ وہ کسی آدمی کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پھر سوچنا شروع کر دیتے، کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ آپ اس بھلائی کے لیے، اس رحم کے لیے جو آپ کے دل میں آیا ہے، وہ خدا نے ڈالا ہے، آپ پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ اس کے لیے سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کے گناہ یاد کراتا ہے شیطان، وہ برا ہے، وہ فلاں غلطی کرتا ہے، فلاں غلطی کرتا ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کی فضول خرچیوں پر غور کرتے ہیں، شیطان آپ کے نظر ڈالتا ہے کہ وہ فضول خرچ ہے، اسی لیے پھنسا ہوا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کوئی اور آپ کو خیال دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، برے لوگ ہیں، ان کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں خدا نے ڈال دیا تو آپ کو کسی کی عدالت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں یہ کس طرح کا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ آپ کو خدا نے ڈالا ہے، آپ کے دل میں رحم ڈالا ہے، تو اس کے لیے کام کرو۔ کبھی نہ سوچو کہ اس کی لائف کیسی ہے،
किस तरह का है, आपके दिल जरूर करो। अगर आपने वो बात जो बाद में आपको याद आई कि नहीं करना चाहिए, वो सुनकर उस पर अमल कर लिया, तो आप खुदा के कलाम से हटकर शैतान की बातों पर आ गए। कभी कभी मेरे साथ ये होता है, मेरा ये तजर्बा है, मेरे दिल में किसी के बारे में ख्याल आता है कि मैं इसकी हेल्प करूं, इसको मेरी ज़रूरत है, के अंदर आते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, और कई मुझे मशवरा देते हैं कि इनकी नहीं करनी चाहिए। फिर तो मैं, जब मुझे वो ख्याल आ जाता है, फिर तो मैं किसी की तो सुनता ही नहीं हूं, मैं अपनी भी नहीं सुनता। अगर मेरा अपने ख्याल मेरे खिलाफ होता है, मैं उसकी भी नहीं सुनता। क्यों? खुदा की आवाज़ सबसे ज़्यादा मोतबर है, और हमें खुदा ने बुलाया इस काम के लिए है कि भलाई करें। में जाना चाहते हैं, उस शख्स से सीखिए जो गमगीन होकर वापस चला गया और अपनी चीज़ों को तरजीह देकर खुदा के कलाम को रद्द कर दिया और बादशाह से बाहर चला गया। अगर आप बादशाह के वारिस होना चाहते हैं तो भलाई करें, भलाई करें, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं पूछा चर्च कितने बनाए हैं, कलीसिया कितनी है, दुआएं कितनी हैं, कन्वेंशन कितने करवाए, कुछ नहीं पूछा। ये पूछा नंगे को कपड़ा दिया, प्यासे को पानी दिया, भूखे को खाना खिलाया। और वो कहते हैं हमने तो कभी तेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो उसने जवाब दिया, तुम इन छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक करते तो ये मेरे साथ करते हो। लोग किसी को बुरा समझते हैं और नफरत करते हैं क्योंकि वो मुश्किल में है, गरीब है, परेशान है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं उसे खुदा की सूरत समझता हूं, मेरा समझने का फर्क है। मैं उसको खुदा की सूरत समझता हूं, इसके साथ करूंगा तो यीशु मसीह मुझे कहेगा तूने मेरे साथ किया है। ऐसा कलाम में लिखा है। अगर यीशु मसीह की आमद करीब है, आप उसमें दाखिल होना चाहते हैं, तो मैं एक मशवरा आपको देता हूं जो बाइबल में है कि भलाई करना शुरू कर दें। भलाई, ज्यादा से ज्यादा भलाई करें। ये ना कहें कि मैं किधर से करूं, मेरे पास क्या है। यीशु मसीह को ये मसला नहीं है, वो ये नहीं पूछता कि आपके पास क्या है। बाइबल में लिखा जो थोड़े में दयानतदार है वो उसको ज्यादा भी दिया जाए, वो बहुत में भी दयानतदार ठहरेगा। वो आजमाइश है कि आप थोड़े में भी करते हैं तो वो उसके बदले में आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अगर ज्यादा या बड़े की बात हो कि बड़ा करना चाहिए, तो यीशु मसीह ने फकीयों फरीसियों की तारीफ नहीं की, बल्कि एक बेवा औरत की तारीफ की जिसने 2 ही दमड़ियां डाली थी। उसकी तारीफ की, उसने ज्यादा डाला है क्योंकि उसके पास है ही कम था, और उसने अपनी सारी रोजी डाल दी है। मतलब उसको ये मसला नहीं है, यीशु मसीह के लिए खुदा के सामने ये मसला नहीं है कि आप बहुत ज्यादा क्यों नहीं कर रहे। अपनी जो कुछ आपके पास है इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हम समझते हैं कि ज्यादा होना जरूरी है, और हमारे इधर ये मसला नहीं है। पाकिस्तान में ये मसला बहुत बिगड़ा हुआ है। भलाई करने का लोगों को शऊर ही नहीं है। कलीसिया को क्या, सबको भलाई करने का लोगों को शऊर है ही नहीं, करना ही नहीं चाहते, अंदर ही नहीं है भलाई। और अगर कोई बांटने आ जाए तो फिर तो इस तरह से लोग काम करते हैं कि सब कुछ ही भूल जाते हैं। अगर कोई यहां पर आ जाए, कोई आटे का ट्रक लेकर आ जाए, तो सारे लोग तैयार नहीं हो जाएंगे, सब दौड़ दौड़ के आएंगे ना। अगर कहा जाए कि गरीबों को आटा देना है, एक तोड़ा सब घर से लगाओ, तो लगा देंगे, ट्रक भर देंगे? नहीं भरेंगे। बंदा एक अमेरिका में एक स्टोर पे मुलाजिम था, और वो कहता है कि वहां पर मैं काम करता तो एक औरत आई, वो फॉरेनर थी, कुछ 70 साल उसकी उम्र थी। आई तो कहती है कि मेरी हेल्प करो। उसने समझा कि ये वो पाकिस्तानी है और गोरी उसके पास आई है हेल्प करने के लिए, हेल्प मुझे दो। उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा तो उसने कुछ पेपर उसको दिए। उन पेपर्स पर लिखा था कि हमारे चर्च में राशन बांटा जा रहा है, कोई ज़रूरतमंद है तो ये ले लो, पेपर ले लो और फलां डेट को आके राशन ले लो। तो उसने कहा ये मुझे क्यों दे रही है? उसने कहा कि मैं बांटना चाह रही थी, मेरे पास 10 पेपर हैं, चर्च की तरफ से मुझे 10 पेपर मिले हैं, तो मैं रोड पे खड़ना चाहती थी, कोई लेता ही नहीं था मेरे से, और ये आप रख लें, आप 5 आप बांट दें, 5 मैं बांट देती।
وہ کہتا ہے میں نے بھی بڑی کوشش کی, وہ 5 کو لیتے نہیں تھا. جس کے پاس جاتے کہتا ہے مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ کوئی برا نہ بنائے, میں مشکل سے کسی سے کہتا تو کہتا نہیں میں تو ضرورت مند نہیں ہوں, مجھے تو خدا نے سب کچھ دیا ہے, میں تو ضرورت مند نہیں ہوں. تو کوئی ان پہ, کیونکہ وہ سب بھلائی کرنا جانتے ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ ہم بھلائی کریں, ہم بانٹیں. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ پیپر پاکستان میں آ جاتے تو یہ تو کھینچ کے پیپر ہی پاڑ دیتے, پیپر ہی کسی کام کے نہ رہ جاتے. ہمارے پاس یہ مکاشفہ ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بانٹے, لیکن بائبل سکھاتی ہے بانٹو بانٹو. اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, ان پر جن پر آپ کے دل میں ترس آ جائے, آپ کے دل میں رحم آ جائے, ان کے لیے کام کرو, ان کی بھلائی کرو, تو خدا آپ سے خوش ہوگا. اور اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ خدا کی عدالت میں جائیں, اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں, تو وہاں پر آپ کو یوں کہا جائے یہ میرے باپ کی جگہ ہے, بادشاہی ہے, تم اس میں چلے جاؤ. نہ یہ کہا جائے کہ وہ آگ جو ہمیشہ کے لیے جلائی گی فرشتوں کے لیے, شیطان کے لیے, اس کے فرشتوں کے لیے, اس میں چلے جاؤ. یہ نہ کہا جائے. آپ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا شروع کرو, بھلائی زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یسوع مسیح کی آمد قریب ہے. تو اس کی آمد کے لیے وہی جائیں گے جو زمین پر بھلائی کے کام کریں گے, نیکی کے کام کریں گے. چاہے آپ کو مشکل ہو تو بھی نہ چھوڑیں اس کام کو. خدا آپ کو برکت دے. آمین.